بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب کے 5ویں سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ اسباق کی فہرست ملاحظہ فرمائیں۔ اسباق کی فہرست اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ میں یہاں آپ کو فہرست دکھا رہا ہوں بیٹا۔ جی بیٹا، اسباق کی فہرست اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سب سے پہلا سبق حمد تھا، جو نظم پر مشتمل سبق تھا، الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سبق ایثار تھا، وہ بھی پڑھا جا چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نظم تھی نعت، اور وہ بھی تکمیل پا چکی ہے۔ اس کے بعد نثر پر مشتمل ایک اور چوتھا سبق تھا املی کا درخت، وہ بھی پڑھا جا چکا ہے۔ آج جو ہم 5واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نظم و ضبط۔ یقیناً بیٹا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درمیان میں سبق ہمدردی ہے جو نہیں پڑھا جا رہا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دراصل اسے آپ کے نصاب میں شامل نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کو بتا دی جائے گی۔ فی الحال آپ صفحہ نمبر 26 پر عنوان نظم و ضبط ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 26 عنوان نظم و ضبط آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے اس وقت۔ نظم و ضبط کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ نظم و ضبط کا مطلب ہے ترتیب اور قاعدے کے مطابق کوئی کام کرنا۔ اس کو ہم حسن ترتیب اور حسن قاعدہ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی کام جو سلیقہ مندی اور سلیقہ شعاری کے ساتھ کیا جائے، شائستہ انداز میں کیا جائے، اسے نظم و ضبط کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق کا آغاز دراصل ایک تمثیلی واقعے سے کیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو کوئی بات اگر کسی مثال کے ذریعے سمجھائی جائے تو وہ زیادہ جلدی اور زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آتی ہے۔ اس لیے آپ طلبہ کے لیے بھی سبق کا آغاز ایک مثالی واقعے کے ذریعے سے کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک دعوت کا منظر سب سے پہلے پیش کیا گیا ہے۔ میں سبق کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ پہلا پیراگراف دیکھیے، شاباش۔ جی بیٹا، پہلا پیراگراف آپ کے سامنے ہے، میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ دعوت میں کھانا لگ جانے کا اعلان کیا ہوا، تمام افراد بے ترتیب انداز سے کھانے کی طرف لپکے۔ جیسا عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے اسی طرح کا منظر جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، وہی منظر یہاں پیش کیا گیا ہے کہ دعوت میں کھانا جیسے ہی شروع ہوا، وہ افراد جو انتہائی مہذب اور شائستہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے، وہی مہذب اور شائستہ افراد ایک دم بے ترتیب انداز سے کھانے کی طرف دوڑ پڑے۔ اب کیا ہوا، آگے دیکھتے ہیں۔ کسی کو رکابی کی تلاش تھی، کوئی چمچہ تلاش کر رہا تھا، جبکہ تجربے کار افراد پہلی ہی جست میں رکابیاں لے کر کھانے کے ڈونگوں کی طرف دوڑ لگا چکے تھے۔ اب جو ڈش کے قریب تھا وہ کیا بوٹی، کیا سالن، کیا چاول، سب کچھ اپنی رکابی میں ڈالنے کے در پہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ 300 افراد کا کھانا 200 افراد نے اپنی رکابیوں میں بھر لیا، اور باقی افراد اپنی رکابیاں لیے مایوسی کے عالم میں ادھر سے ادھر ڈونگوں میں جھانکتے پھرے۔ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے بیٹا، وہی ہوا۔ یہاں سب سے پہلا لفظ ہے رکابی۔ اکثر لوگ اسے رکابی کہتے ہیں، اس کو رکابی کہنا غلط ہے، یہ را کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ رکابی ہے یہ لفظ، فارسی زبان سے یہ اردو میں آیا ہے، جس کا مطلب ہے تھالی وغیرہ۔ تھالی جسے لوگ پلیٹ بھی کہتے ہیں، پلیٹ انگلش میں کہا جاتا ہے، اردو میں اسے تھالی کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ لوگ
فوراً اپنی اپنی تھالیاں لے کر کھانے کی طرف دوڑ پڑے، اور تجربے کار افراد نے کیا کیا کہ پہلی ہی جست میں، جست کہا جاتا ہے چھلانگ کو، کسے کہا جاتا ہے بیٹا؟ چھلانگ۔ پینسلیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیے، شاباش۔ اب پہلی ہی چھلانگ میں کیا کیا کہ انہوں نے رکابیاں لیں اور ڈونگوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب کیا ہوا کہ وہ کھانا جو ضرورت سے زیادہ تھا اب وہ بھی افراد کو کم پڑ گیا، تو اکثر افراد جو بعد میں کھانا کھانے آئے ان کے لیے کچھ بھی ڈونگوں میں نہیں بچا تھا۔ کیوں؟ ایک تو بد نظمی اور دوسرا پھر حرص کی وجہ سے لوگوں نے ضرورت سے زیادہ کھانا اپنی اپنی تھالیوں میں بھر لیا اور باقی افراد کی طرف کوئی بھی غور اور کوئی بھی توجہ نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ افراد جو بعد میں آئے وہ بغیر کھانے کے واپس چلتے بنے، یا پھر وہ افسردگی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے رہے، کھانا تلاش کرتے رہے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ کسی کو سادہ چاول مل گئے تو کسی نے صرف روغنی شوربے کو غنیمت جانا۔ روغنی شوربہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ روغنی شوربہ کہتے ہیں گھی ملے ہوئے شوربے کو۔ دراصل روغن کہا جاتا ہے گھی یا تیل کو، چکنائی کو روغن کہا جاتا ہے۔ چکنائی ملے شوربے کو ہی غنیمت جانا، یعنی اس میں کسی طرح کی کوئی بوٹی وغیرہ نہیں تھی، صرف چکنائی تھی۔ بیٹا غنیمت جاننا کسے کہتے ہیں؟ غنیمت جاننا کہتے ہیں کسی چیز کو قابل قدر جاننا۔ دراصل غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو مفت میں ملا ہو، مفت میں ملا ہوا مال۔ ہم یہاں اسے لکھ دیتے ہیں قابل قدر، ٹھیک ہے؟ اب کسی کو سادہ چاول مل گئے تو کسی نے صرف گھی ملے شوربے کو ہی قابل قدر جان لیا۔ ایسے افراد اپنی بے بسی پر افسردہ تھے یعنی مغموم تھے یا پھر اداس تھے، دونوں آپ الفاظ کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ افسردہ کا مطلب ہے اداس ہونا۔ اور بدنظمی کے ساتھ کھانے پر حملہ آور ہونے والے افراد کو دل ہی دل میں کوس رہے تھے، یعنی دل ہی دل میں برا کہہ رہے تھے۔ گزشتہ سبق میں بھی یہ لفظ گزر چکا ہے آپ کے سامنے سے۔ کھانے کا عمل 20 منٹ میں ختم ہو گیا، لوگوں کا لوٹ مار کا جذبہ بھی پست ہو چکا تھا۔ پست کسے کہتے ہیں بیٹا؟ پستی دراصل بلندی کی ضد ہے۔ پست کہتے ہیں اس چیز کو جو نیچے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم ترجمہ کریں گے لوگوں کا لوٹ مار کا جذبہ بھی سرد پڑ چکا تھا یا پھر کم ہو چکا تھا۔ پست ہو چکا تھا یعنی کم ہو چکا تھا۔ ویسے پستی کا لفظی مطلب ہم یہاں لکھ رہے ہیں پست ہونا، پست یعنی نیچا یا پھر نیچے، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی رکابیاں میزوں پر رکھ کر پلٹ رہے تھے۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں، صفحہ نمبر 27۔ صفحہ نمبر 27 گزشتہ پیراگراف سے جملہ جوڑتے ہیں، وہ اپنی رکابیاں میزوں پر رکھ کر پلٹ رہے تھے، یعنی اب یہ لوٹ مار کا منظر ختم ہو چکا تھا۔ اب کھانے کے بعد کا منظر دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ کھانے کے بعد کا منظر، میز پر رکھی رکابیاں قابل دید منظر پیش کر رہی تھیں۔ قابل دید یعنی دیکھنے کے قابل، دید کہتے ہیں دیکھنے کو۔ اس صفحے کا پہلا حاشیہ، دیکھنے کے لائق یا دیکھنے کے قابل۔ کسی رکابی میں بریانی کی تہ لگی ہوئی تھی، کیونکہ لوگوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا لے لیا تھا، اب باقی ماندہ کھانا پلیٹوں میں جوں کا توں پڑا تھا۔ کسی رکابی میں بریانی کی تہ لگی ہوئی تھی،
کسی کی رکابی سے مجروح مرغ اپنی بے بسی کی داستان کہہ رہا تھا۔ مجروح کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مجروح کہتے ہیں زخمی کو۔ مجروح یعنی کہ زخمی، چونکہ کٹا پٹا مرغ، پکا ہوا مرغ اپنی بے بسی کی داستان کہہ رہا تھا، یعنی اپنی بے بسی کی داستان سنا رہا تھا کہ مجھے ذبح کیا گیا، پکایا گیا، بے مقصد رہا سب، مجھے تو یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح کسی رکابی میں سلاد دہائی دے رہی تھی، دہائی دے رہی تھی یعنی فریاد کر رہی تھی، چیخ و پکار کر رہی تھی۔ دہائی دینا، چیخ و پکار کرنا، مدد کے لیے پکارنا، ٹھیک ہے۔ صدا دینا، یہاں ہم ترجمہ کریں گے اس کا، دہائی دے رہی تھی یعنی کہ فریاد کر رہی تھی، دہائی دینا یعنی کہ فریاد کرنا۔ اور کہیں بادام پستوں سے مرصع، مرصع یعنی کہ سجا ہوا، کہیں بادام پستوں سے سجا ہوا گاجر کا حلوہ یہ فریاد کر رہا تھا کہ مجھے یوں کچرے پر ڈالے جانے کے لیے تو اتنے اہتمام سے تیار نہ کیا گیا تھا۔ مرصع یعنی کہ سجا ہوا۔ سجا ہوا یا سجایا گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اہتمام کسے کہتے ہیں؟ اہتمام کہتے ہیں کسی چیز کو بے حد محنت اور توجہ سے تیار کرنا، محنت اور شوق سے، لگن سے تیار کرنا۔ ہم اہتمام محنت سے تیار کرنا، اہتمام کے ساتھ تیار کرنا۔ اب کیا ہوا کہ گاجر کا حلوہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنی محنت سے تیار کیا گیا، یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ سلاد بھی یہی فریاد کر رہی ہے، اسی طرح بریانی اور مرغ بھی یہی صدائیں دے رہے ہیں کہ ہمیں تیار تو کیا گیا لیکن کسی کام میں نہ لایا گیا، یوں ہی پلیٹوں میں چھوڑ دیا گیا۔ اب آئیے اصل سبق کی جانب، جو سبق کا اصل مقصد ہے اور اصل مرکزی خیال ہے۔ اب مصنف لکھتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ مصنف کا سوال ہے کہ ایسا دعوت میں ایسا کیوں ہوا؟ کھانا بھی افراد کی تعداد سے زیادہ تھا، پھر بھی کئی افراد بھوکے رہے اور سینکڑوں افراد نے کھانا ضائع بھی کیا۔ اس کے جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، یہاں بھی انہوں نے تحریر کیا ہے کہ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بے صبری اور نظم و ضبط کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آگے بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا، اگلا پیراگراف دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات، یعنی یہ نظام کائنات جس میں ہم سب رہتے ہیں، یہ زمین، آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب مل کر ایک کائنات بنتے ہیں۔ یہ جو نظام ہے، اس نظام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ نظام اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ عمدہ مثال ہے یعنی کہ بہترین مثال ہے۔ عمدہ مثال ہے یعنی کہ ایک بہترین اور اچھی مثال ہے۔ عمدہ کہتے ہیں کسی بھی اچھی اور بہترین چیز کو۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی، چاند کے گھٹنے، یہ لفظ گھٹنے ہیں، گھٹنے نہیں ہیں، چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ تغیر و تبدل دونوں مترادف ہیں، دونوں کا مطلب ہے تبدیلی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے الفاظ سے ہی واضح ہے، اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا
دوسرا نام ہے۔ حسن ترتیب یعنی اچھی ترتیب۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہر کام بحسن و خوبی ہو، بر وقت ہو، اچھی ترتیب کے ساتھ ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ نظم و ضبط اختیار کرے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ سلیقہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سلیقہ کہتے ہیں تمیز کو اور خاص ہنر مندی کو۔ اس صفحے کا 7واں حاشیہ، تمیز و شعور کہہ لیں یا خاص ترتیب کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس یعنی اس کے برخلاف یا اس کے الٹ، برعکس کہتے ہیں برخلاف کو یا الٹ کو، اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں۔ عاری یعنی کہ خالی۔ عاری کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ خالی۔ یعنی جن میں نظم و ضبط بالکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو نظم و ضبط سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ تو بیٹا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی ہو اور آپ کا ہر کام شائستہ ہو، حسن و خوبی سے مکمل ہو، تو آپ بھی نظم و ضبط کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ آج کی ڈائری نوٹ فرما لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔